وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ صافات کے یہ تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ اب یہاں سے انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی بات کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام ایک ہی دین کو پیش کرنے والے رہے ہیں، اور وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اسی دین کو پسند فرمایا ہے، اور اعلان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین یعنی طریقہ زندگی وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو تمام انبیاء کرام ایک ہی دین پیش کرنے والے تھے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور تمام انبیاء کرام بعثت سے پہلے اپنی قوم میں ایک مثالی انسان رہے ہیں، یعنی اخلاق سے، کردار سے، معاملات سے، ہر طرح سے وہ اپنی قوم میں ایک منفرد شخصیت کے حامل رہے ہیں۔ کبھی مخالفین نے اپنے پیغمبر کو اس بات پر طعنہ نہیں دیا کہ کل تو تم ایسے تھے اور آج تم یہ باتیں کرتے ہو، یعنی تمام انبیاء کرام بعثت سے پہلے ہی صادق اور امین رہے ہیں۔ تو یہاں اب آغاز ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور نوح نے بھی ہم کو پکارا تھا۔ یہ سورہ قمر میں وہ پکار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فدعا ربہ، کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، ایک عرصہ مجھے ہو گیا ہے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے، لیکن وہ اس دعوت کو قبول ہی نہیں کر رہے۔ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے صرف اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ تو انی مغلوب فانتصر، بس تو اب میری مدد کو آ جا۔ لہذا رب کائنات نے اپنے پیغمبر کی اس فریاد کو قبول کر لیا۔ تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور نوح نے بھی ان سے پہلے ہم کو پکارا تھا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس ہم کتنی اچھی پکار کو قبول کرنے والے ہیں، اس کا جواب دینے والے ہیں۔ کہ نوح کی اس پکار کا ہم نے کیا جواب دیا سب کے سامنے ہے، کہ کس طرح سے نافرمان اپنے انجام کو پہنچے اور وہ غرق کر دیے گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات عطا کی۔ کرب عظیم کسی پیغمبر کے لیے قوم کی جو مخالفتیں ہوتی ہیں، جو اذیتیں ہوتی ہیں، وہی اس کے لیے کرب عظیم ہوتا ہے، یعنی قوم کی طرف سے جو رد عمل ہوتا ہے وہ بڑا تکلیف دہ، کہ پیغمبر تو انتہائی خیر خواہ ہوتا ہے اپنی قوم کا، جبکہ قوم اس کی خیر خواہی کو قبول ہی نہیں کرتی اور اسے طرح طرح سے ستاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی جان کی دشمن بن جاتی ہے۔ تو یہ کرب عظیم تھا جس کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنا پڑ رہا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اسی صورتحال کا سامنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس کرب عظیم سے نجات عطا کی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی نسل کو باقی رکھا۔ نسل سے مراد یہی ہے
کہ جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہی باقی بچے، انہی کی نسل آگے ہے جو ہم سب یہاں اس دنیا میں موجود ہیں۔ جنہوں نے ان کی مخالفت کی وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کا ذکر خیر باقی چھوڑا، یعنی سب لوگ اس کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے، یعنی جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے بعد میں لوگوں نے ان کی تعریف ہی کی ہے، کسی نے ان کے خلاف کوئی خامی جو ہے وہ منسوب نہیں کی، یعنی سب پیغمبر تعریف کے حامل رہے ہیں۔ اور بعد میں بھی نوح علیہ السلام کی تعریف ہم نے باقی چھوڑی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یعنی بعد میں جو لوگ بھی آئے ہیں انہوں نے ان کی تعریف ہی کی ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، اور تمام جہان والوں میں سلامتی ہے نوح علیہ السلام پر، اور یہ بھی کہ سلام ہو اس پر، یعنی انبیاء کا کردار ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے پیغمبروں کی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، یعنی نیک سیرت لوگوں کو، نیک کردار کے حامل لوگوں کو ہم اچھا ہی بدلہ دیتے ہیں، ہمیشہ ستائش کے ساتھ ہی ان کو دیکھا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو اجر ہے وہ انتہائی عزت اور احترام والا اجر ہے جو ہمیشہ ان کے لیے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، صاحب ایمان بندوں میں سے تھا، یعنی ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا، اس کے آگے سر تسلیم ہم کرنے والا۔ یاد رہے کہ ہر پیغمبر اللہ کی دعوت پر پہلے خود ایمان لاتا ہے، خود اس کو عملی طور پر اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے کہ اللہ کی دعوت پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو نوح علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر کے رکھ دیا، یعنی ایک بھی باقی نہیں بچا جنہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، کیونکہ حجت تمام ہو چکی تھی۔ کتنا لمبا عرصہ تھا، 950 سال، کوئی کم نہیں ہوتے، یعنی اتنے لمبے عرصے تک اللہ کی دعوت لوگوں کو پہنچائی، اور بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا، یعنی انبیاء کے گروہوں سے اس کا تعلق تھا۔ ایک ہی گروہ ہے انبیاء کا، ایک ہی دعوت ہے سب کی، اور وہ دعوت اسلام ہے جس کے بنیادی نکات جو ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یاد رکھو جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ قلب سلیم کا مطلب ہے صحیح سلامت دل، یعنی ایسا دل جس میں کسی قسم کی کوئی غلط سوچ اور فکر نہیں ہے، اپنے رب ہی کی یاد ہے اس دل کے اندر، اور سلامتی والا دل ہے، ہر طرف سے خرابیوں سے محفوظ ہے، اطاعت گزار دل ہے، یعنی اپنے رب کی دعوت کو قبول کرنے والا اور اسی کے مطابق عمل کرنے والا۔ تو یاد کرو جب وہ قلب سلیم لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوا، حالانکہ کس ماحول میں پیدا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد ایک بت گر تھا، یعنی بت بنانے والا اور بتوں کی پوجا کرنے والا، پرستش کرنے والا، لیکن اس ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود بھی اسے سخت نفرت تھی اس ماحول سے۔ اس قال لأبیہ، یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا، وہ قوم ہی، اور اپنے قوم سے بھی دو ٹوک یہ بات کہہ دی، ماذا تعبدون، کیا حیثیت ہے ان چیزوں کی جن کی تم بندگی کرتے ہو، یعنی کیا ان کی قدرت ہے، کیا یہ ہمارے لیے فائدہ، کیا نقصان کا اختیار رکھتے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا یہ جھوٹے معبود، یعنی یہ بت جنہیں تم خود ہی تراشتے ہو، یہ جھوٹے معبود اللہ کو چھوڑ کر ان کو تم چاہتے ہو،
ان سے تمہیں محبت ہے، ان سے تمہیں امیدیں وابستہ ہیں، یہ کیا اختیار رکھتے ہیں؟ فما ظنکم برب العالمین، اور وہ ذات جو رب العالمین ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، یعنی اس کے بارے میں تم کیا نظریہ رکھتے ہو؟ اور یہ جو مٹی پتھر کے لکڑی کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں ان سے تم نے کیا کیا امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں؟ یعنی تمہارے اندر عقل اللہ نے دی ہے، سوچ اور فکر کی صلاحیتیں دی ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہو، اور پھر یہ تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ آگے بڑی تفصیل سے وہ بات آئے گی کہ کس طرح سے ابراہیم نے عملی سبق دیا اپنی قوم کو، عملی سبق، یعنی آگے یہ بات آئے گی کہ وہ ایک میلے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا چلو ہمارے ساتھ چلو، انہوں نے کہا کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاتا۔ بعد میں پھر انہوں نے دیکھے کیا کیا، ان معبودوں کو کلہاڑا اٹھایا اور کیا ان کا حشر کیا، اور جب وہ آئے تو بڑے سیخ پا ہوئے، اور پھر ان کو سبق دیا کہ دیکھو یہ تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکے، تمہارے لیے کیا کریں گے یہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا فما ظنکم برب العالمین، وہ ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو سب کو پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، اس کے بارے میں تمہاری کیا یہ رائے ہے، کیا تمہارا نظریہ ہے؟ اور یہ جو بے اختیار ہیں انہیں تم اللہ کے مقابلے میں ان جھوٹے معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہو۔ یہ سارا سبق اہل مکہ کو دیا جا رہا ہے، وہ بھی اسی خرابی میں مبتلا تھے، انہوں نے بھی خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی سیوا کرتے تھے۔ اصل میں یہ سب سبق دینا مقصود ہے ان کو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار آج تیرے بندے حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی عبادت کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی اس عبادت کو قبول فرما، اور جو لوگ اس عبادت اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، یا اللہ انہیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے آسانی پیدا فرما، یا اللہ تمام مسلمان جو اس کی خواہش رکھتے ہیں انہیں اس عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔